یہ لے تو دیکھیں آج کی جو ماڈرن دنیا ہے اس میں لوگوں کے پاس 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر پریورٹی کے لیے، ہر طرح کے گیو اینڈ ٹیک کے لیے، ہر ایکسپیکٹیشن کو پورا کرنے کے لیے ٹائم ہے، خدا کی ذات کے لیے وقت نہیں ہے. تو بالکل ہوگا کیا؟ زاہد خان صاحب کی تعلیمات تو خدا سے ونس ہے. ایک ایسی سوسائٹی ہے جو خدا کے ساتھ ایک محبت اور ایک وجدی تعلق، زندہ تعلق پر مبنی ہو، اور گاڈ شوڈ بی دا سینٹر اراؤنڈ آل سوسائٹیز. ون گاڈ فیملی کی تھی بھی ہے. اچھا ہوگا کیسے جی؟ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے اور اپنا مشن انہوں نے سٹارٹ کیا، سبھی دشمن ہو گئے. ان کی پوری زندگی میں جو فالوور تھے وہ بھی ڈھکے چھپے، وہ 11-12 ہی تھے. صحیح. اب وہ جب دنیا سے چلے گئے، یعنی کہ ان کا مشن 32-33 سال بھی لگ گئے، پھر 278 کے 70 سال بعد روم نے ان کو فرقہ مانا. مذہب نہیں، فرقہ تسلیم کیا. بالکل یہودیوں کا فرقہ اچھا، ہے. اس کے بعد یہ بڑی جنگیں بھی ہوئی، ان کو اسٹیبلشمنٹ میں لایا گیا، وہ آپ نے سب پڑھا. لیکن جب حضرت عیسیٰ زندہ تھے تو ان کے ماننے والے گنتی کے لوگوں نے سوال کیا، ان کے ماننے والوں نے کہ اے مسیح، آپ کے دور میں اور بھی مسیح ہیں، 3 اور مسیح تھے، ان کے پاس اتنا رش ہے، اتنے ان کے ماننے والے، آپ کے جو ماننے والے وہ آج آگے 10-11 ہیں، اور وہ بھی ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے ایک بڑا پیارا جواب دیا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پودا خدا اپنے ہاتھ سے لگاتا ہے وہی تنا اور درخت بنتا ہے، اسے ہی پھل لگتا ہے. آج دیکھ لیں پوری دنیا میں ان 3 مسیح جو تھے ان کے دور میں، ان کا کسی کو نام کا ہی نہیں پتا. عیسیٰ عیسیٰ ہو رہی ہے پوری دنیا. چلو بعد میں جو بھی ہوا، مشن چھوڑ گئے، یا ایک کرسچینٹی ایک مذہب بن گیا، پولس نے اس کو ہائی لائٹ کیا، فرشتوں نے کوپریٹ کیا، چلو مذہب آ گیا. لیکن تھا تو وہ خدا کا مسیح، اصل مسیح تھا، جس کا 4000 سال فرشتوں نے، خدا نے، جنتوں نے انتظار کیا تھا. تھا تو وہ خدا کا مسیح، 2 نمبر نہیں تھا. اچھا، اب حضور کے، آپ کے سوال کی طرف آئے تھے. حضور محترم قبلہ ذات علیہ السلام جو ہے، ان کے دور میں 50 انبیاء آ چکے ہیں. عمر ان کی 74 سال ہے، مائنس پلس. اور آئے دن ہزاروں لوگ ہر سال، یعنی کہ فون پہ 3-4 ہزار کالز آپ کو ہر مہینے آئے. آپ تو نام نہیں یاد رکھ سکتے یار، کس نے کب کیا کہا. تو ہماری ٹیم میں ہے، ہم ان کو چلا رہے ہیں، خدا کی رعایت، ہم روحانیت میں ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اچھا، اب خدا ان کو براہ راست مل رہا ہے. آپ کہہ لیں کہ گنتی کے چند ہزار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو تعلیمات ابھی انہوں نے پڑھی ہے. جب اگلے 20 سال آئیں گے تو خدا کی ذات و فرشتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑی بیٹھے. یہ جو لوگ ہیں جو اب تعلیمات پڑھ رہے ہیں، ان کی اگلی نسلوں میں سے 20 سال بھی نہیں گزرے گے، اب بھی آنے شروع ہو جائیں گے. 50 تو بھی آ گئے. اس سے اگلے 20 سال بعد ایک اور ریولیوشن تھیوری شروع ہو جائے گی. اس سے اگلے بعد ایک اور 60 یعنی کہ یہ 2020 ہے، 2060 میں ایک اور ریولیوشن شروع ہو جائے گا. اس صدی کے اینڈ پہ خدا کی ذات خود میدان میں اتر آئے گی. یعنی کہ جیسا موسیٰ کے دور میں ہوا تھا نا جی، خدا کی ذات طور سینا پہ آئی تھی. بائبل کہتی ہے، پہلے 5 چیپٹر پڑھے، آئی تھنک 4تھا چیپٹر ہے یہ، کہ بنی اسرائیل کے 73 لوگوں نے خدا کی ذات کا دیدار کیا. 3 دن پہاڑی پہ کھاتے بھی رہے، اسے سجدہ بھی کرتے رہے. لو دس. اچھا جی، اچھا جی. اور
وہ پورا انہوں نے وہ لکھا ہے کہ جو بھی جو معاملہ ہوا، پاؤں کے نیچے کیا تھا، کس رنگ کا پتھر تھا، کیسی روشنی تھی، اور کیا باتیں ہو رہی تھی، وہ چلتا رہا خدا کے ساتھ، اور موسیٰ نے یہ کہا، وہ لکھی پوری، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، چوتھا باب۔ اچھا، اب وہ وقت یہ تھا کہ 6 لاکھ لوگ یا کم و بیش جتنے بھی تھے، ان سب کو، چنی ہوئی قوم کو، اسرائیل کو بلایا گیا تھا کہ ٹورنیٹو کو، پہاڑی کو، زلزلے کو چھوڑو، خدا کی ذات اوپر آئی بیٹھی ہے، تم سب کو انوائٹ کیا خدا نے، چلو۔ وہ چیخنے لگ گئے کہ ہمیں اس طوفان سے بچا، موسیٰ ہمیں اس طوفان سے بچا۔ وہ خیموں سے بلکہ آنے کی بجائے وہ چھپ گئے۔ آپ نے خیر جو ساری پڑھی ہے۔ اب خدا کی ذات بالکل صحیح وقت پہ آئے گی، کیونکہ لوگ اس سے ڈریں گے نہیں، اس کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ آپ کا وزیر اعظم ہے جرمنی کا یا پاکستان کا، آپ اس کو اپنے شہر میں انوائٹ کرتے ہیں، جی آپ ساڑھے لاہور شہر میں یا پشاور میں یا ادھر آ جائیں، چکر لگا جائیں، خط لکھ کے اس کو بلواتے ہیں۔ وہ آتا ہے، آگے سے ویلکم ہی کوئی نہیں، کوئی ریسیپشن ہی نہیں، کوئی سیکیورٹی نہیں، کوئی ملنے ہی نہیں آ رہا، بلکہ سڑکوں پہ ٹوئے اور گندا پانی اور ڈھیر دیکھتا ہے وہ وزیر اعظم۔ روڑی یار، انہوں نے پھول پتیاں کیا انہوں نے بچھانی، انہوں نے تو گلیاں والے بھی نہیں صاف کیے کہ چلو میں آ رہا ہوں، کوئی سٹیج ہی لگاتے، کوئی سپیکر میں کوئی ان کو خطبہ کو بیان کوئی ان کی سنتا، کوئی ان کو بتاتا۔ وہ آئے گا، رسوا ہو کے چلا جائے گا، دوبارہ نہیں آئے گا۔ اچھا، تو یہ کام ہو چکا ہے پہلے، لیکن خدا کی ذات کوئی ہٹلر جیسی ذات نہیں ہے، وہ ایک محبت کا ساگر ہے۔ محبت میں وہ بہت دفعہ اپنی مخلوقات کی مان لیتا ہے، ان کو نوازتا ہے، ان پہ رحم کر دیتا ہے۔ گو اس کو پتا ہوتا ہے یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ان کا دل رکھ لیتا ہے، اپنے قوانین کے خلاف نہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ خدا کی ذات مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، تو سورج اب 2-4 کروڑ بلین لائٹنگ سپیڈ سے ذرا پرے لے جا، یا چاند کو تھوڑا سا ادھر کر دے، بڑا خوبصورت لگے گا، تیری کیا میں نے پینٹنگ بنانی۔ تو خدا ایسے کام تو اپنے رولز کے خلاف نہیں کرے گا، لیکن محبت میں عنایات وہ کر دیتا ہے۔ آ گیا، اب جو اس کا وقت ہے آنے کا، وہ صحیح وقت ہے، کیونکہ تب تک انسانیت کو خدا کے وہ راز الہی پتہ چل چکے ہوں گے جن سے انسانیت خدا کی منتظر ہوگی بجائے کہ اس سے ڈرے۔ ابھی آنسٹلی آپ دیکھ لیں، یورپین کی بھی آپ نے بات کی ہے، صبح سے لے کے شام تک ان کا جو لائف کا پریفرنس ہے وہ کیا ہے؟ گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ہے، بچوں کو ڈراپ کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، شام کو گھر آنا ہے، بیوی کو خوش رکھنا ہے، 8-9 گھنٹے کام کرنا ہے انہوں نے۔ جی اس کے بعد رات کو ویکینڈ پہ ہم نے فلمیں بھی دیکھنی ہے، دوستوں کے ساتھ گپے بھی مارنی ہے، بیئر بھی پینی ہے، اور نائٹ کلبز میں بھی جانا ہے، اور جوا شوا بھی کھیلنا ہے، اور عیاشی کرنی ہے۔ اچھا جی، ان 24 گھنٹے میں ذمہ داریوں والے لوگ بھی، اچھے لوگ بھی، بزنس مین بھی، یہ چرچ والے لوگ بھی، نیکوکار لوگ بھی، یہ سبھی 24 گھنٹے میں ان کے پاس پریورٹی خدا کی ذات نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو شامل کر کے نا جی پوری انسانیت کو ہی گن لیتا ہوں۔ انسانیت کی جو پریفرنس ہے وہ خدا کی ذات نہیں تھی کبھی بھی، وہ سینٹر سے نکال دیا انہوں نے، پریفرنس سے نکال دیا۔ سینٹر ہو نا جی، پھر تو چلو آدھا اس کا آدھا اس کا، جیسے عیسیٰ نے کہا کہ گیو وٹ بلونگ ٹو دا ورلڈ، گیو وٹ بلونگ ٹو دا فادر، کہ جو آدھا دنیا کا ہے دنیا کو دو، باقی سابا خدا کو دو، وہ بھی نہیں۔ یہاں میں پریفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ میری زندگی کی پہلی اور آخری تمنا خدا کی ذات ہو، یہ معیار ہو انسان کا اس زندگی میں، 70-80 سال کی زندگی میں، تو پھر خدا کی ذات ہمارے جو فرشتوں کے جہان ہے نا جی، پھر دوست سے آگے کے ہی ہم سفر کریں گے، پیچھے نہیں۔ ہاں آئیں گے، کوئی انوائٹ کرے گا تو
خدا کی کوئی معرفت الہی بتا رہے یا ارواح کی یا دوستوں میں جا کے ان کو ذرا ان کے دل خدا کی طرف موڑ رہے یا ذمہ داریوں کے ساتھ پھنسے گے نہیں وہاں پہ. اس کے لیے اس زندگی میں سب سے پہلی اور آخری محبت اللہ کی ذات ہونی چاہیے. چھوٹی سے تو زندگی تھی, ان میں سے بھی 24 گھنٹے ہیں, صرف کوئی 80 گھنٹے نہیں ہے, کوئی 250 گھنٹے مارس پہ نہیں بیٹھے ہو, زمین میں بیٹھے ہو, اور خدا نے نیند بھی دیا کہ آئے نیند آئے تو سو لینا. میں ہٹلر تھوڑے ہوں, میں نے نیند دی ہے تمہیں. تو جب تمہاری روح جسم سے نکلے گی تو روح کو تو نیند نہیں آئے گی, تو میں نے دی ہے تو پھر سو لیا کرو, بھوک لگے تو کھا لیا کرو, جب چین ملے تو خوش ہو لیا, جب تکلیف ملے یاد میری آئے تڑپو تو رو لیا کرو. یعنی کہ سارے آسان کام دیے, ہم نے مشکل ترین کر لیے. کرنا صرف یہ تھا کہ سارے کا سارا زور, ساری کی ساری انرجی, توانائی اس ایک کام پہ لگانی تھی کہ میں نے اللہ سے دل و جان سے پورے دھیان سے محبت کرنی ہے, اور ساتھ میں پھر مجھے ساری نعمتیں بھی مل جانی ہے, بیوی بچے بھی مل جانے ہیں, کاروبار سب کچھ مل جانے ہیں. کھونا تو میں نے کچھ بھی نہیں ہے. ایمانداری میرے اندر, صدق میرے اندر, خدا کی صفات میرے اندر, معرفت الہی میرے اندر, فرشتوں کے ساتھ میرے معاملات, انبیاء کو میں مل سکتا, اور خدا کی ذات کا بھی دیدار, میری روح کے اندر نور بھی آ رہا. کام تو یہ سارے ہمارے فائدے کے ہی تھے. کرنی صرف اللہ سے محبت ہے, پورے دھیان کے ساتھ, جیسے ہم گاڑی چلاتے ہیں. دھیان بے شک رستے میں آپ گانے سنے, بے شک آپ سموسے کھائے, آپ برگر کھائے, گپے لگائے, لیکن ڈرائیور کا دھیان سیدھا سڑک پہ ہوتا ہے. وہ گیئر بھی چینج کر رہا ہوتا ہے, بریکیں بھی لگا رہا ہوتا ہے, وہ دائیں بائیں شیشوں بھی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن دھیان اس کا سڑک پہ ہے. دھیان ہم نے خدا کی ذات میں رکھنا تھا. اسی کو نماز, اسی کو عبادات, اسی کو میڈیٹیشن, اسی کو فکر اللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالص فکر اللہ, کہ خدا کی سوچ میں اتنے محو فکر ہو جانا کہ دماغ کی کوئی مداخلت نہ ہو, صرف شعور جو ہے وہ آپ کو اگر کوئی سوچ پرووائڈ کرے تو وہ خدا کی سوچ ہو. یہ کام تھا. تو یہ نہ نماز پڑھ کے جی 50 نمازیں آئی ہیں مسلمانوں کی, چلو مثال لیتے ہیں, وہاں سے آپ کا بھی میرے بیک گراؤنڈ ہے. خدا 50 نمازیں کیوں دے گا؟ چلو ہم کہتے ہیں جی فرشتوں نے دی تھی. او بھائی 50 نمازیں پڑھتے پڑھتے ان کی پریپریشن میں آپ کے 16-17 گھنٹے گزر جانے, 6-7 گھنٹے آپ سوئیں گے, 2-3 آپ کو مشکل سے ٹائم ملے گا کھانے کا. آپ زندگی میں کریں گے کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو کچھ نہ کر سکے, تلوار بھی نہ اٹھا سکے, بات بھی نہ کر سکے, جھگڑا بھی نہ کر سکے, کچھ نہ کر سکے سوائے اپنی روح کے اندھیرے دور کر لے. یہ فرشتوں کا پلان تھا. 50 سے 5 رہ گئی. ان 5 کو بھی ایسے لوگ پڑھتے ہیں جیسے احسان کر دیا خدا پہ. اچھا, تو مقصد تو بیچ میں ہی رہ گیا نا جی, وہ 50 ہی نمازیں یا 5 تھی. تو یہ جب تک مقصد پورا نہیں ہوگا, خدا کی ذات ہماری پہلی اور آخری محبت نہیں ہوگی, وہ ہوگی کیسے؟ اصل جب سوال تو یہ ہے کہ عوام لوگوں کا رجحان کس طرف ادھر کیسے جائے گا. جی جی جی, میری بیٹی ہے جی, حالات بدلیں گے. میری بیٹی ہے جی, میں اس سے تقریباً 6 سال ہونے والے ہیں, میں نہیں ملا. وہ گارڈینز کے پاس رہتی ہے. میری ایکس وائف کے ساتھ کوئی ایشوز تھا تو انہوں نے کچھ سائن آؤٹ کیا, تو میں خوش نہیں تھا, لیکن پردیس ہے, ہمیں کچھ باتوں پہ منہ بند رکھنا پڑتا ہے. پیغمبروں پہ بھی پھر مشکلات آتی ہیں. ڈیفینیٹلی. اچھا, اب 6 سال ہو گئے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں ہے. اس کو میرے بارے میں اتنا ہی پتا ہے جتنا اسے گارڈینز بتا رہے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ تمہارا پاپا ایک شاعر بھی ہے, وہ ایک مصور بھی ہے, ایک مصنف بھی ہے, باڈی بلڈر بھی رہ چکا ہے پاکستان میں اپنا اس کی طرف سے, اور بہت اچھا آرٹسٹ ہونے کے باوجود وہ
اچھا گلوکار بھی رہا ہے، ایک فنون لطیفہ کا وہ مالک ہے، اور خدا کی اس نے تصویر بھی بنائی ہے، اور خدا کی ذات سے مل بھی چکا ہے، اور خدا کا نبی بھی ہے۔ اور حضرت ذات علیہ السلام کی بیعت کرنے کے بعد وہ ہزاروں لوگوں کو پوری دنیا میں جانتا ہے، جو روحانیت میں لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے۔ اس کو کسی بھی بات کا نہیں پتا، اس کو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا گاڑی نے بتایا۔ جب وہ مجھے ملے گی، وہ مجھے پہچانے گی نہیں کہ میں اس کا باپ ہوں، میری صفات تو بڑی دور کی بات۔ یہی کام میں نے مثال اس لیے دی کہ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، سیدھی سادی بات بڑی جلدی سمجھ آ جائے۔ بالکل۔ اگر ہم خدا کو جانتے ہی نہیں وہ ہے کون، تو اس سے پیار کیسے کریں گے، انسپائر کیسے ہوگے؟ ہم نے اس کو قادر مطلق کہہ کے اتنا دور رکھ دیا ہے نا جی، کہ ہماری رینج سے، ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ کہ جو کرتا ہے وہ جادو کر کے کن فیکون کر کے کر دیتا ہے، تو پتہ نہیں وہ چیز سمجھ کے کرتا ہے کہ کیسے کرتا ہے، وہ جادو سی کر دیتا ہے، وہ یہ کہا اور وہ ہو گیا۔ جب کہ آپ خدا کو ملے تو آپ کہیں گے یار خدا نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ وہ جب ارادہ کرتا ہے کن فیکون، اس کا مطلب کہ وہ ہو گیا، اس میں لاکھ کروڑ سال لگ جائے، وہ اس نے سوچا کرنے کا، اس کو پھر کوئی روک نہیں سکتا، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ اچھا، اپنے مطلب بنا بنا کے، اپنے مطلب بنا بنا کے فرقے بھی اتنے بنا لیے، جتنے مطلب بنائے اتنے فرقے بنا لیے۔ اب اللہ کو جی جانتے نہیں ہے، اس لیے اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جو ہے وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محبت اس چیز کی ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کہ ہمیں اس دنیا میں بھی دے دے، آخرت میں بھی دے دے، گناہ بھی معاف کر دے، کوئی رستہ، کوئی سراغ، کوئی دراڑ، کوئی دروازہ، کوئی جنت میں بھی ہمیں دے دے، ہم بس گھس گھسا کے وہاں چلے جائیں۔ دوزخ میں نہ پھینکنا، تیری مہربانی۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا۔ جو بھی ہے تیرے نبی کی امت سے ہے۔ چلو جی، کیا جی گدھا کوئے میں، جو بھی ہے تیرے نبی کی امت سے ہے۔ یعنی کہ ہم کالی پیٹے ہیں، ہم دنیا میں بدترین بدنام ترین لوگ ہیں، لیکن تیرے نبی کی امت سے۔ آپ یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہاں سڑک پہ کسی کے پیسے گر جائیں، کسی کا والٹ گر جائے، اس بندے کو کنفرم ہے کہ مجھے پولیس اسٹیشن سے مل جانا ہے، کوئی نہیں آگے چوری کرے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا کسی کے پیسے۔ وہ پڑے پڑے بارش میں رڑ جائے، وہی ان کو گولی لگ جائے، اٹھائے گا کوئی؟ ایسے ہے جی، ایماندار لوگ۔ اچھا جی، جو ہے تیری نبی کی امت سے، ان میں یہ واردات نہیں ہے۔ جو ہے وہ سامنے ہے کہ ایماندار ہے، نبی کی امت سے ہے یا نہیں ہے، ہم انسان ضرور ہے، بندے کے پتر ہیں، ایماندار ہے۔ پاکستانی مسلمان پوری دنیا میں کہیں وہ اپنا تعارف کروانے کے محتاج نہیں ہے۔ اچھا جی، تو خدا سے جب ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو اس سے محبت کی ہمیں تمنا بھی پیدا نہیں ہوتی۔ تمنا میکسیمم اتنی ہوتی ہے جتنا ہمیں انبیاء نے بتایا ہوتا ہے، سیکولر ہونے کے لیے، گناہ چھوڑ دو، نیکی کرو، اجرت ملے گی، جنت ملے گی، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ ایسے ہی یہودی ہے، ایسے ہی عیسائی ہے، ایسے ہی سکھ ہیں، ایسے ہی ہندو لوگ، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ایک وقت تھا، خدا کی ذات تھی۔ He transformed himself into creation۔ یعنی کہ ہندوؤں میں یہ بھی آپ کو ملے گا کانسیپٹ کہ خدا کبھی خدا ہوتا تھا، پھر اس نے خود کو کریشن میں ٹرانسفارم کر دیا۔ یعنی کہ یہ جن، یہ فرشتے، یہ انسان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ سب خدا ہے۔ آپ بھی خدا ہے، میں بھی خدا ہوں۔ لو جی، انہوں نے وہ پنجابی میں کیا، انہوں نے ٹنٹا ہی نکال دیا اس بات کا کہ لو جی، نہ خدا روے تیرا تھر کو ٹینشن دے۔ اچھا کی کریے، موجہ کرو۔ یعنی کہ یہ سب بلیف سسٹم چل رہا ہے۔ خدا کے ساتھ محبت تب ہوگی
جب خدا کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ ہے کون. اب میں اس بات پہ آپ کو لے کے آتا ہوں کہ زاہد خان صاحب کی جو تعلیمات ہیں، ہر دوسرے صفحے پہ آپ کو ایک نئی ملاقات وہاں پہ بھی لکھی نظر آئے گی کہ اس ملاقات میں خدا نے کیا بتایا، اگلی ملاقات میں خدا نے کیا بتایا، اگلی ملاقات میں خدا نے کیا بتایا، اور ہر ملاقات میں کچھ ایسا بتا رہا ہے جو انسانیت کو پہلے نہیں پتا. تو جب ہم اس کے بارے میں یہ 40 کتابیں حضور کی آ گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ پبلش ہو گئی ہے، کچھ ٹرانسلیشن چل رہی ہے، لیکن خدا کی عنایت سے 40 کے قریب کا ٹارگٹ ہے کہ ہم حضور کی زندگی میں ساری انسانیت کو بلا دیں گے. اچھا، تو تقریباً 7، ہاں جی 8ویں کا 7 میں نے کر دی ہے جی اردو ترجمہ، باقی 8ویں کا شروع ہو چکا ہے. اچھا، لانگ اسٹوری شارٹ، وہ 7 کتابیں جو میں نے ابھی تک ترجمہ کی ہیں حضور کی اردو میں، ان میں کم از کم 700 خدا کے راز الہی تو ملے گے نا، کم سے کم، جو انسانیت کو پہلے نہیں پتا تھا. 10 تو آپ یہی گن سکتے ہیں. نمبر 1، خدا کی ذات کہاں سے آئی؟ انسانیت وہ جو ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہیں سے تو آیا، وہ خدا بتا رہا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. دوسرا، انسانیت یہ سمجھنی ہے کہ سب سے پہلے خدا کی ذات، اس خدا سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ بھی ان کو ٹوکر لگی ہے. خدا بتا رہا ہے کہ مجھ سے پہلے بالکل میرے جیسے 19 اور بھی تھے، وہ بھی اسی ڈارک اٹرنیٹی کے اندر تھے جس سے میں آیا ہوں، لیکن دے couldn't make it. اب اس کو ساری دماغ اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. خدا بتاتا ہے آسان کر کے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ جنم لینے سے پہلے فوت ہو جائے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ ڈس کیریج، مس کیریج، کچھ بھی کہتے ہیں. یعنی کہ ایگزسٹنس میں نہیں آ سکے، خدا سے پہلے کوئی بھی ایگزسٹنس میں نہیں آ سکا، لیکن یہ 19 مقدمے ہوئے تھے. خدا فرماتا ہے کہ میں 20واں ہوں، اور 20واں اور پہلا جو ایگزسٹنس میں آیا. اس سے یہ ہم مثال لے سکتے ہیں کہ خدا سے پہلے کسی کا وجود نہیں تھا. یہ پہلا وجود ہے، یہ پہلا مقدمہ ہے جو جہاں سے ایگزسٹنس شروع ہوا. اس سے پہلے ایگزسٹنس نہیں تھا، اور وقت بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ ایک ایک مراحل سے کتنے کتنے ابد اور کتنے کتنے ازل گزرے. پھر خدا کی ذات لاشعوری کے مراحل سے گزری، خدا کی ذات اندھیروں کے مراحل سے گزری، خدا کی ذات پھر شعور کے مراحل سے گزری. خدا کی ذات پہ ایک وقت تھا کہ جذبات میں سے گزری. پھر خدا کی ذات بتا رہی ہے کہ میرے پاس محبت تھی، اکیلا پن تھا، تنہائی تھی، اداسی تھی، پر کانسیپٹ نہیں تھا کہ میں اس کا کروں کیا. پھر کانسیپٹ نے ٹائم لیا، پھر خدا نے تخلیقات کرنے کا ارادہ کیا. ان تخلیقات کو اندھیرے میں کہاں سے وہ انویسٹمنٹ لی خدا نے نور الہی کیسے تیار کیا، ان نوروں کو خدا نے کتنے عرصے میں تیار کیا، وہ کیسے خدا کے یہ پاس ریسیپی آئی نور بنانے کی، کس نے اس کو بتایا کہ تو ہی خدا ہے، تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں. وہ کون سے گروتھ کے مراحل تھے جو خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، وہ اس کے ارادے لائی. وہ ان مراحل سے گزرا ہے جس کو کئی ارب خرب جہانوں سے بھی ارواح گزرے تو بھی ان راز الہی کو جانتے 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 ہم سمندر کی تہہ میں بھی پہنچ جائیں گے، پھر بھی ہم ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ابھی بھی ہمیں 2-4 قطرے ہی پتا چلا ہے. اچھا، وہ اتنی قدیم ذات ہے. پھر اس نے جب تخلیقات کی تو اس نے ڈائمینشن بنائے، روحانی ڈائمینشن. ان روحانی ڈائمینشن میں بھی لوور کریشن اور اپر کریشن. ہائر کریشن میں کیا چل رہا ہے، لوور کریشن میں کیا چل رہا ہے، وہاں کے گیو اینڈ ٹیکس کیا ہے، وہاں پہ زندگی کے مقصد کیا ہے، وہاں پہ رفتار کیا ہے، ارواح کو کیسے نور ملتا ہے، اور خدا کا نور ان کو چھوڑ کیوں جاتا ہے. اور ان گنت یعنی کہ وہ
لا اینڈ آرڈر ہماری فزیکلٹی میں نہ سمجھ آتے نہ ایڈجسٹ ہوتے، لیکن روح کے ساتھ وہ برابر چلتے. اچھا، پھر خدا کی ذات ان تمام کوہ مقام میں اس کا کوئی گھر نہیں، سارا کچھ اس کا ہے، ساری اس کی انویسٹمنٹ ہے. وہ مخلوقات پہ 24 گھنٹے کیسے نگاہ رکھ لیتا ہے؟ آپ کے 10 بچے ہیں، 10 کے 10 بچوں میں ایک ٹائم پہ 1-2 پہ دھیان ہوتا ہے، اب 10 پہ تو دھیان نہیں ہو سکتا. سعودیہ میں تو آپ کو 100 سے زیادہ بچے ملیں گے، ان کو تو اپنے بچوں کے نام بھی نہیں پورے یاد ہوتے، بیویوں کے بھی نام پورے یاد نہیں ہوتے. اچھا، خدا کو ان گنت دنیاؤں جہانوں ظاہری کائناتوں پہ سب پہ کیسے دھیان رکھ لیتا ہے؟ سب کے دلوں کی ہر ایک ایک سوچ پہ اس کی نگاہ ہے، کیسے کر لیتا ہے؟ یہ اس کی وسعت کہاں سے اس کے اندر آ گئی، یعنی کہ اس کو سوائے اس کے اتنی گہرائی سے کوئی نہیں جانتا. میں کلوز کرتا ہوں اس بات کو. وہ راز الہی بتانا چاہتا ہے ہمیں اپنے جیسا کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنی روح کے خالق خود بن جاؤ. میں نے تمہیں زندگی دے دی، انویسٹمنٹ کر دی، 6 چابیاں تمہارے اندر رکھ دی، وہی 6 چابیاں جو میرے اندر ہے. تمہارا جسم ہے، میرے پاس بھی فارم ہے. تمہارے پاس دماغ ہے، میرے پاس بھی دماغ ہے تو تمہیں دماغ دیا. میرے پاس شعور ہے تو تمہیں شعور دیا. میرے پاس ضمیر ہے، کوہ بقا کا ضمیر جیسا میرا کسی کا نہیں، تو تمہیں بھی میں نے ضمیر دیا. میرے پاس اپنی روح کی فارم ہے جو میں نے بنائی ہے، تو میں نے تمہیں دی ہے نا. میرے پاس اپنی ہے تو تمہیں دی ہے. اس کے بعد میرے پاس جو دل ہے، اس میں جو جذبات ہیں، اگر میرے اندر جذبات نہ ہوتے تو میں مخلوقات کے اندر جذبات کیسے رکھتا؟ یہ ساری چیزیں میرے اندر تھی، اس لیے میں نے تمہیں دی. کیوں؟ تاکہ تم میرے جیسے ہو جاؤ. ہمیں اب تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ 6 چابیاں کون سی ہیں، ہم نے خدا کے جیسے ہونا کیسے ہے. یہی لکھا تھا بائبل میں. یہ ڈاکٹر صاحب میں یہ کس کا وہ اس کو کہیں گے غلطی یا ابہام کس کا کہیں کہ اتنے دیر میں آ کے خدا اپنے راز دے رہا ہے، تو پچھلی جو جنریشن تھی ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ انسانیت کا. اب زاہد صاحب کو 2021 2018 یا اس صدی میں بھیجا ہے، لیکن جو اس سے پہلے گزر گئے ان کو 6 راز کیوں نہیں بتائے گئے؟ جی یہ بڑا خدا پیارا نے سوال ابہام ہے، کیوں رکھا ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ آدم سے لے کے ہم اسی آدم سے بات کر لیتے ہیں. ابھی تک الہامی کتابیں کہتی ہیں 1,24,000، خدا کہتا ہے 1,48,000 سے بھی زیادہ، کم و بیش ایک کم. انبیاء کو، صوفیاء کرام کو، بزرگوں کو، اسپرچل رہنماؤں کو خدا نے بڑے بڑے راز الہی دیے تھے. کئیوں کو مار دیا گیا، کئی کو چپ کروا دیا گیا، کئیوں کو اتنا ہرٹ کر دیا گیا کہ وہ جانتے بوجھتے ہی سامنے سے مکر کے نہیں، ہم نے بتانا ہی نہیں. جیسے میں بار بار عیسیٰ صاحب کی بات کرتا ہوں کہ ان کو سامنے سے پوچھا ان کے ماننے والوں نے کہ اے عیسیٰ، اے ماسٹر، can you reveal the divine secrets of Heavenly Father with us? He said no. How can I reveal the divine secrets of Heavenly Father with you if you don't understand small worldly things? یعنی کہ میں تمہیں خدا کے راز الہی کیسے دے دوں جب تمہیں دنیاوی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ میں کہتا ہوں جھوٹ مت بولو، نفرت مت کرو، حسد مت کرو، معاف کر دو، چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا ہوں، تمہیں شریعت کی سمجھ نہیں آتی. تمہیں خدا کے راز الہی کہ اچھا وہ دماغ وہ نہیں دے گے راز الہی. تو انبیاء بھی اس میں برابر کے شریک ہے اور ان کی امتیں بھی. انسانیت اس کی خود اور ان ذمہ کو دار ہے. وہ بھیجنے والا بھی تو کہہ سکتے ہیں نا تصا، جب وہ دیکھ رہا تھا، جب اس میں اتنی وسعت ہے کہ بھئی پیغام مخلوق تک صحیح نہیں پہنچایا جا رہا، تو کریکٹ کرنا تو اس کا کام تھا نا. تو ذرا آپ ماسٹر جو سب کا ماسٹر ہے نا، ذرا اس کی طرف بھی تو اشارہ کرے نا. بس میں ایک ایلچی بھیجتا ہوں پیغام لے کر کہ بھئی یہ پیغام ایسے وہ کرو، جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیغام صحیح نہیں پہنچا رہا، تو میرا کام ہے کہ میں پیغام کو صحیح کروں یا کوئی دوسرا ایلچی بھیجوں. یہ تو نہیں ہے کہ دوسرا ایلچی بھیجوں 100 سال بعد وہ بھی پیغام کے اندر خیانت کرے، پھر تیسرا بھیجوں وہ بھی یہ نہیں کہ مجھے دھوکہ دے دے. وہ پھر ماسٹر کس چیز کا ہوا؟
اصل میں ہم یہاں پہ پھر ٹھوکر کھا گئی انسانیت. خدا کی ذات جو ہے وہ ماسٹر نہیں ہے، وہ ماں باپ کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ. وہ کبھی بھی انسانوں کو، غیر انسانی مخلوقات کو، روحانی مخلوقات، کسی کو بھی زبردستی تسلط کے ساتھ رہنمائی نہیں دیتی. جب تک کوئی مسیح، کوئی امت اپنی ذمہ داری سے، اپنی مرضی سے خدا کی معرفت الہی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، ان کی رہنمائی تو کی جاتی ہے، ان کی دل جوئی بھی کی جاتی ہے، خدا ان سے ملتا بھی آ کے انہیں بتاتا بھی ہے ایسے کرے گا تو یہ ہوگا، ایسے کرے گا تو یہ ہوگا، مت کر. لیکن خدا ان پہ تسلط زبردستی نہیں کرتا. یہ آزادی کا جو عنصر ہے، یہ خدا نے ہر روح سے وعدہ کر رکھا ہے، اور خود سے بھی، کہ میں کبھی بھی کسی بھی روح کو زبردستی اپنا نہیں بناؤں گا. محبت جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے، مجبوری سے نہیں. تو اگر کوئی انسان آج ٹھان لے، آپ ہو یا میں، آج ٹھان لے کہ دل و جان سے، چاہے خدا ابھی چاہے تو جھانک کے دیکھ لے، میری آج کے بعد کی ساری زندگی خدا کے نام ہے بغیر کسی شرط کے، آج ٹھان لے، ٹھان کے بیٹھ جائے، نہ آج رات ہی روحانی سے کھل جائے تو بھائی جی آپ میرا نام بدل دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لیکن وہ دل کہاں سے لاؤ، تیری یاد جو بھلا دے اس دنیا کی، اپنے آپ کی، اپنی ذات کی، ان تمناؤں کی، ان بتوں کی، ان ہوس کی، ان چاہت کی، اس ایکسپیکٹیشنز کی جو ہماری، یہ جو ہم نے دنیا اپنے اندر بسا رکھی ہے، اس کو بھلائے کون؟ آزادی کا جو ہم نے غلط استعمال کیا ہے، جو ہمیں لت پڑ گئی ہے کہ سوائے خدا کے ہمیں سب کچھ چاہیے، خدا سے خدا نہیں چاہیے، وہ روش ہم کیسے چھوڑیں کہ ہمیں سوائے خدا کی محبت کے ہمیں سانس نہ آئے اس کی محبت کے علاوہ. ایسی محبت ہم کیوں کریں اس سے؟ سوال تو یہ ہے، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ تو آج اسی رات وہ آپ کے سامنے سے آپ کی آنکھوں کے سارے پردے ہٹانے کے لیے تیار ہے. کوہ مقام میں جہاں جہاں ہمارے انبیاء اب جاتے ہیں، پہلے بھی خدا نے انبیاء کو، اعلیٰ اور مخلوقات کو، فرشتوں کو بہت کچھ عطا کیا ہے، تو اس کے خزانے کبھی بھی خالی نہیں. آج ہی کروا دے گا وہ آپ کو زیارت اپنی. لیکن وہ لائلٹی، جیسے حضرت بلال حبشی تھے، ایک لائلٹی تھی نبی کے ساتھ کہ بھی لا الہ الا اللہ، کہ پتہ نہیں کیسے، لیکن مینوں پتہ ہے کہ خدا ایک جے، پتہ نہیں کیویں، لیکن ہے ایک. کیویں تینوں کیویں پتہ؟ محمد الرسول اللہ، کیونکہ نبی محمد نے مینوں آکھیا ہے. ملے نبی محمد سے؟ جی نہیں. نال بہ کے کھانا کھایا؟ نہیں. حدیثوں کی کتاب پڑھی ان کی؟ نہیں. کتے مشاعرہ سنیا ہو، کتے بیٹھے ہو کٹے؟ نہیں. کیسے پتہ نبی محمد اللہ کا رسول ہے؟ پتھر کھا رہے، مارے کھا رہے، بھوک کاٹ رہے، پیاس کاٹ رہے، ریتوں میں جلائے جا رہے. اور لیکن لائلٹی وہ کہاں سے لائے؟ وہ کیسے وہ لائلٹی آ گئی ان کے اندر؟ محمد رسول اللہ، کیسے لائلٹی آ گئی؟ کلمہ تو آج بھی پڑھتے ہیں. اقبال کہتا ہے نا جی، آج بھی گرہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وہ حضرت ابراہیم جیسا من کہاں سے لائے؟ جب آپ کا من حضرت ابراہیم جیسا ہو گیا. وہ کہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا یوں پہچانے گی جب زاہد صاحب جو ہے وہ خدا کا صحیح تعارف کرائیں گے. ہاں جی، جب خدا کی ذات کا سامنے سے بندہ تعارف کروا رہا ہے کہ خدا ہے کون، اور اس کے راز پڑھتے جاؤ گے ڈیپلی ڈیپلی، آپ کا دل اس کی طرف اتنا مائل ہو جائے گا کہ آپ کو خدا کے علاوہ کوئی چیز تمنا. ہاں جی سوری، پھر انسانیت اس طرف جائے گی جب زاہد صاحب رشتے سے اس کا یعنی کہ صحیح تعارف کرائیں گے. زاہد خان صاحب اس دنیا میں آئے ہیں جی 70-80 سال 100 سال کے لیے. ان کے بعد بھی تو انبیاء نے آنا ہے. خدا کے راضی الہی
حضور زاہد خان صاحب کے آنے کے بعد ختم تھوڑی ہو جانے. وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سیکھنے. ہم نے بھی، حضور قبلہ آزاد علیہ السلام نے بھی، آپ نے، آپ کی نسلوں نے بھی، فرشتوں نے بھی، انبیاء نے، سب نے ہمیشہ سیکھتے رہنا اس کے راز لائے. بالکل. اچھا ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ ایسا آپ کی کتابیں اور ان کے 2-4 لیکچر سن کے میرا ایک سوال پیدا ہو رہا تھا. میں کہا عطا صاحب سے پوچھوں گا، وہ آگے فارورڈ کریں گے نا. جی جی. پہلے تو ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں یوں ہوتا تھا، جو بعد میں آنے والا ہوتا تھا وہ پچھلوں کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے. جس طرح یعنی کہ حضرت عیسیٰ ہے، انہوں نے موسیٰ کی، نبی پاک اسلام ہے پچھلوں کی. اچھا زید صاحب کے معاملے میں وہ ٹوٹل لگتا ہی الٹ ہے. تو یہ آیا تو یہ پچھلوں کی یعنی اس حساب سے تصدیق نہیں کرتے، جو کہتے ہیں کہ ان نے پیغام نہیں وہ کیا، ان کے یہ جرم ہے، یہ ان کے یہ عجیب ہی ویسے پہلی بار تاریخ میں دیکھنے کو ایسے مل رہا ہے کہ بعد میں آنے والا پچھلوں کی پوری تصدیق نہیں کر رہا. اچھا جی، میں یہاں پر ہم ایک اور ٹھوکر کھا یہ رہے چیز آپ نے غور کی ہے ہیں. میں اس چیز جی کے اوپر؟ بالکل یہی میرا کام ہے، سارا دن میں غور کرتا ہوں. اب آپ بھی کریں گے میرے ساتھ. ہاں جی. اکثر مذہبی جو لوگ ہیں وہ اس ریلیونسی کے قائل ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں. انبیاء جو ہیں وہ پچھلے نبی کی تصدیق پہ نہیں، ان کی تصحیح پہ بھی آتے ہیں. میں مثال دوں گا آپ کو. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق آئے ہوتے، ان کی تصدیق پہ آئے ہوتے، بائبل کے عین مطابق، بائبل کے کرائٹیریا پہ آئے ہوتے، تو ان کو نہ تو سولی پہ چڑھایا جاتا، نہ ہی ان کے حضرت عیسیٰ کے خلاف سوالات ہوتے. ایک سیکنڈ. یہودیوں کے سوالات یہ تھے کہ ان کی شریعت کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق، بائبل پرانے عہد نامے کے عین مطابق مسیح کے آنے کی نبوت جو ہے وہ حضرت الیاس سے جڑی ہوئی ہے، جسے ایلیا الایا بھی کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتایا کہ میں وہ مسیح ہوں جس کا تمہیں انتظار ہے. انہوں نے سیدھا ہی پوچھنا تھا کہ بزرگوں جے تسی مسیح ہو تے ساڈیاں کتاباں کہندیاں نے کہ حضرت الیاس نے آنا. او آئے نہیں، تسی کدھروں آ گئے جی؟ اگر آپ ان کی شریعت کو مانیں تو پھر حضرت الیاس کا وہاں پہ آنا لازم و ملزوم ہے، ورنہ ان کی تعلیمات جھوٹی ہوتی ہیں. یہودی آج بھی دوارے گریا پہ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں، الایا جلدی آ جا تاکہ تو آئے تو مسیح آئے. وہ آج بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں دل و جان سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی تائید پہ کب آئے؟ نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آسمان سے کوئی نہیں آئے گا. اچھا جی، اس بات کو کیسے سلجھایا وہ میں بتا ہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا الیاس نہیں آئے گا، اس کی روح آئی ہے، وہ جان دی بیپٹسٹ جسے قرآن حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتا ہے، اس کے ساتھ کام کر جاؤ، اسے پوچھ لو. وہ گئے، حضرت یحییٰ کہتے ہیں بائبل میں کہ نو آئی ہیو نیور سین الایا اینڈ آئی ایم ناٹ الایا ایز ویل، کہ نہ میں نے اسے دیکھا تو نہ ہی میں الایا ہوں کہ میرے اوپر بھی ڈاؤٹ کرو کہ میں ہی تو نہیں وہ. اچھا، دونوں نے ان کا انکار کر دیا. کون سی تصدیق، کون سی ان کی تشبیہ؟ کچھ بھی نہیں. آگے آ جائے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں جی میں خدا کا بیٹا ہوں. بار بار کہا، جس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھ کو دیکھا اس کو باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھنا باپ کو دیکھ لے، جس نے باپ کو دیکھنا مجھے دیکھ لے. اچھا جی، نبی محمد تشریف لائے، وہ کہہ رہے ہیں خدا کو بیٹا کوئی ہے ہی نہیں. عیسیٰ تو صرف مسیح تھا، نبی تھا، خدا کا برگزیدہ تھا، روح اللہ اس کو کہہ دیا، لیکن خدا کا بیٹا نہیں ہے وہ. کون سی تصدیق؟ انہوں نے اس کے خلاف بات کی. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کی اس تائید پہ آتا ہے یا آنا چاہیے.
ایسے ہوا ہے چند انبیاء آئے ہیں کسی نبی کی تائید میں، جیسے حضرت جائیہ تھے، وہ شریعت موسوی کو فالو کرتے تھے. حضرت زکریا جو تھے ان کے والد، وہ بھی شریعت موسوی کو فالو کرتے تھے. اب ان کو فالو کرتے ہیں کسی نبی کی شریعت کو، تو وہ اس نبی کی اس مشن میں ریلیونٹ ایک شخصیت ضرور ہے. تاریخ ان کو انبیاء کہہ دے تو کہہ دے، جب تک فرشتے اس کو خدا کے حضور نبی نہ نومینیٹ کرے، خدا ان کو ایکسپٹ نہ کرے ہاں جی میرا نبی ہے، تب تک اس کو بے شک قرآن بھی کہتے رہے نبی، الہامی کتابیں بھی کہتے رہے نبی. وہ عالم ارواح میں تو نبی نہیں ہے. جو خدا کے راضی الہی نہیں بتا رہا، خدا کے چھپے ہوئے راز نہیں بتا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے خدا کے راز کا، وہ تو پچھلے نبی کی باتیں بتا رہے آگے. تو وہ نبی، مجھے نہیں پتا اس کو لوگ نبی کیوں کہیں گے. ہاں وہ پچھلے نبی کی وہ باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بزرگ کہہ لے. وہ اپنے آپ کو اب آج ذلی بروزی کہہ لے یا جو بھی. میں جماعت احمدیہ کی طرف نہیں آؤں گا، تھوڑا پرسنل ہو جائے گا. لیکن نبی کسی کی نبی کی تائید میں آنا یہ خدا کی رسم نہیں ہے، یہ انسانیت کی محدودیات ہے. جو نیا نبی آئے اسے چاہیے کہ وہ بات بتائے جو نہیں پچھلے اگر نے صاحب نہیں آپ بتائی. ذرا ایک تاریخ، ایک منٹ میں آپ کی تو یہاں پہ دیکھیں نا، جو نیا آتا ہے نا وہ یہ نہیں کہتا کہ پرانے نے یہ مسٹیک کی ہے. کیوں نہیں اس کی کہتا؟ کوئی ایک مثال مجھے کوئی ایک مثال دے دیں. عیسیٰ میں نے دے کہا دیتا ہوں کہ جی، موسیٰ نے یہ غلط کیا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں جی. ابھی ہاں جی مثال حضرت عیسیٰ کی دے دیتا ہوں. انہوں نے جی کہا یہودیوں سے، بائبل میں ہی ہے کہ موسیٰ واز ہارٹ لیس سو یو آر، کہ تم لوگ پتھر دل ہو اور موسیٰ بھی پتھر دل تھا. دیٹس وائی اینجلز ہیز گیون یو لا، اسی لیے فرشتوں نے تمہیں شریعت دی. آئی لائک کمپیشن، میں رحم دلی پسند کرتا ہوں. لو جی، انہوں نے اس کو سنگ دل کہہ دیا، خود کو رحم دل کہہ دیا. لو جی، اس بات کا تو صاف صاف اب اس سے آگے تو کوئی بحث بنتی نہیں کہ ایک نبی دوسرے نبی کو کہہ رہا ہے. پھر جو یہودیوں کو سب سے بری بات لگی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بفور ابراہیم آئی واز دیر. اب یہ ان کا جد امجد ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ جتنی امتیں ہیں حضرت ابراہیم جو ہے وہ ان کے باپ ہیں. اب ان سب یہودیوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، ان سب کے باپوں کو جو باپ ہے انبیاء کا، اس کو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے بھی پہلے تھا. یہودیوں کو تو برا لگنا تھا. تو یہ چیزیں اس چیز کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انبیاء جی میں بھی مجھے آپ بائبل کانٹریڈکشنز کا ہوئی وہ ہیں. حوالہ بھیجیے گا جس میں آپ کہہ رہے ہیں نا سنگ دل والا. جی جی، میں آپ یہ کو ضرور مجھے لکھ کے میں مجھے ضرور بھیجیے گا بھیجوں گا ضرور. جی، بالکل بھیجوں گا جی. اچھا، اب آ جائیں مدعے پہ کہ زاہد خان صاحب جو ہیں وہ عالم ارواح کی، انبیاء کی اچھی اچھی پیاری پیاری سونی سونی باتیں کیوں نہیں کرتے، وہ انبیاء کی مسٹیک کیوں بتا رہے ہیں. یہ غلط ہے. ایک جب آپ باب پڑھتے ہیں نا، اس باب میں کئی پیراگرافز ہوتے ہیں، 4 سے 10 سے 20 پیراگراف بھی ہوتے ہیں. ہر پیراگراف جو دوسرے پیراگراف سے سپیس دے کے لکھا گیا ہے وہ ایک علیحدہ میننگ، ایک علیحدہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ زاہد خان صاحب نے ایک تو یہ بتایا ہے کہ میں عالم ارواح میں ان سے مل رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہے ہیں جو میں لکھ رہا ہوں. نمبر 2، میں اکیلا نہیں مل رہا بھائی، تمہیں بھی ملا دیتا ہوں، آؤ، جو میں نے کیا تم بھی کر لو. تیسری بات، وہ انبیاء جو خود بتا رہے ہیں خدا کے حکم سے، اگر میں وہ عالم ارواح کے معاملات لائیو تمہیں بتا رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں یا میرا مقصد فساد کرنا ہے، دنیا تباہ کرنا ہے، خدا سے تمہیں دور کرنا ہے،
تو کیا خدا مجھے نہیں پکڑے گا, مجھے چھوڑ دے گا؟ سب سے پہلے پکڑے گا مجھے. اوے تو نے میرے نام پہ کیا یہ گند بچا رکھا ہے. تو میری 74 سال میری عمر ہے, میں بوڑھا ہو گیا, خدا سے ملو آجو, خدا ملتا ہے, خدا ملتا ہے, خدا ملتا ملتا کرتے 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 50 لوگوں نے گواہی دے دی جی کہ ہمیں ملا ہے. وہ جو انبیاء ہیں جو زندگی بھر ملے, جو ساتھ چلے, جو ابھی تک جو بوڑھے ہو گئے ساتھ حضور کے, خدا کے ساتھ ملتے ملتے, ان کی کتاب میں ان کے مشاہدے سن کے بندہ سر پکڑ لیتا ہے, یار یہ لوگ تو مذہب کو بھی نہیں سمجھتے تھے کچھ, ان کو بھی خدا مل گیا تو خدا تو پھر سب کو ملے گا. اچھا جی, تو یہ جتنی چھوٹی 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 ہم نے ٹھوکریں کھائی ہے نا جی, ان نے بہت بڑے 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 ڈیمیجز دیے انسانیت کو, کیونکہ وہ ہمارے وقت کے ساتھ, صدیوں کے ساتھ ہمارے عقائد بن گئے جن کو ہم ٹچ نہیں کرنا چاہتے. کیوں ٹچ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیونکہ وہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. میں ایک بڑی چھوٹی سی مثال دوں گا, آسان سی مثال. اس سے یہ ثابت ہوگا کہ خدا ہماری منزل, ہمیں خدا نہیں چاہیے, خدا ہماری منزل نہیں ہے. آج کی انسانیت کی بات کرو. ایک شخص کو اس کا باس سارا دن اس سے کام لیتا ہے, یہ ایک مالک ہے, وہ اپنے غلام سے سارا دن کام لیتا ہے. جب غلام کو پتا چل جائے کہ میں اپنے باس کا آج کے بعد غلام نہیں, میں آزاد ہوں, کیا وہ پھر بھی اس کی غلامی میں رہے گا؟ جی نہیں, چھوڑ جائے گا. بے شک جتنی اس نے خدمت کی ہو, جس دن اسے پتا چلا کہ میں اس کا غلام نہیں, وہ گیا. اچھا, ہم نبی محمد کے غلام ہیں, ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلام ہیں, غلام مصطفیٰ. جس دن ان کو پتا چل جائے کہ آگے نبی محمد نہیں کھڑے, شفاعت نہیں ہو رہی, سب سے پہلے ان کے سر سے نبی محمد کا عشق ایسے غائب ہوگا جیسے گدھے کے سر سے اس کے سینگ. اچھا جی, واپس آ جاتے پوائنٹ پہ. تو انسانیت جو ہے وہ جو چاہتی ہے خدا سے, وہ خدا کو نہیں چاہتی, وہ باقی سب کو چاہتی ہے. جس دن انسانیت جو ہے وہ سچے دل سے خدا کو چاہے گی کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں, تو یہ عقائد جو ہے پھر انسان کا پیچھا چھوڑ جائے گا, پھر یہ انسان میں کمفرٹ زون نہیں ڈھونڈے گا. آپ کا اور میرا اسلام سے یہ کمفرٹ زون تھا کہ بس جو بھی ہے نبی کے غلام ہے, کیونکہ انہوں نے قربانیاں دی ہے بھائی, نبی محمد صاحب نے قربانیاں دی ہے, انہوں نے کام کیا ہے. ان 6000 سالوں میں کوئی بھی نبی خدا کی وحدانیت کا ویسے کام نہیں کر کے گیا. ایک آخری سوال میں پوچھ کے جی جی ختم کرتے ہیں آج کی گفتگو کو, کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں نبی محمد صاحب, جی, ویسے ہم مسلمان تو ان کے ساتھ سلامتی درود السلام بھی بھیجتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صرف صاحب پہ اکتفا کرتے ہیں, ان کو آگے درود سلام جس طرح حضرت ہدایت صاحب کے ساتھ آپ علیہ السلام لگاتے ہیں, پرانے پیغمبروں کے ساتھ نبی پاک وسلم کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کے جی تینوں ہی جواب دے دیتا ہوں. نمبر 1 کہ زاہد خان صاحب کو کچھ لوگ خان صاحب کہتے ہیں, کچھ زاہد کہتے ہیں, کچھ زائے کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کا سیدھا نام ہی لیتے ہیں زاہد خان, مسٹر خان. ان کے انبیاء, ان کے فالوور سیدھا نام لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ خان صاحب نے کبھی بھی کسی کو بھی نہیں کہا کہ مجھے یہ پکارو یہ نہ پکارو. اب آ جائے اسلام کی طرف. قرآن میں بھی, الہامی کتابوں میں بھی ہر نبی کا براہ راست سیدھا سیدھا نام لیا گیا ہے. اے موسیٰ ان سے یہ کہہ دے, اے محمد ان سے یہ کہہ دے, اے فلانی ان سے یہ کہہ دے, اے فلانی ان سے یہ کہہ دے, سیدھا نام. اچھا, اب ہم جو لوگ ہیں, اچھا ہم سے آنے سے پہلے آپ جی صرف صاحب پہ اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ میں ادھر آتا ہوں. جب ہم ادھر
سب کانٹیننٹ پہ آنے سے پہلے تو تھوڑا سا سعودی عرب سے ہو گیا ہے. وہ بھی میکسیمم وہی کرتے ہیں جو صحابوں نے کیا, صحابہ کرام نے کیا, یا رسول اللہ, بس کہ نبی کو اس کا نبی کا خطاب دے کے بلاؤ, اے رسول, اے اللہ کے رسول. ٹھیک ہو گیا. ادھر آ جائے ذرا سب کانٹیننٹ میں. ہم لوگ کئی صدیاں غلامی میں رہے, جاتے جاتے گورے یہاں سے چلے تو گئے, دو چیزیں ہمیں دے گئے. ایک خام خواہ کی انا, دوسرا چائے. ہم نہ چائے چھوڑتے ہیں نہ اپنی انا چھوڑتے ہیں. اچھا, چائے تو چلو گزارا ہو جائے گا. انا جو ہے اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں؟ انتہا پسندی, غلو کرنا, یعنی کہ عزت دینی ہے تو انتہا کی دے دینی ہے, اگر نظر سے گرانا ہے تو بے انتہا نفرت کرنی ہے. انبیاء کی محبت میں, صوفیاء کرام کی محبت میں, صحابہ کی محبت میں یہ سارے فرقے بنے. اگر یہ ان کو وہ مقام دیتے جو ان کا ہے تو پھر خدا کو وہ مقام ملتا جو خدا کا ہے. نہ جو خدا کے لیے غلو کرتے, نہ ایک دوسرے کے لیے, نہ انبیاء کے لیے. اب صاحب پہ آ جائے. مشاہدہ الہی سے بتا رہا ہوں میں نبی محمد صاحب سے ملا ہوں, مصافحہ کیا, انہوں نے میری آنکھوں کے بوسے لیے. اگر میں جھوٹ بولوں نا جی تو پھر جہاں عالم ارواح میں آپ کے ہاتھ چڑھ جاؤں نا جی, بس آپ میرے ساتھ, وہ پنجابی میں کہتے تھے بچپن میں, تڑم تڑی, آپ میرے ساتھ وہ شروع کر دیجیے. اچھا, ان کی صاحبزادی سے ملا جس پہ آپ درود بھیجتے ہیں نا جی, میں اب عزت سے نام لوں گا کیونکہ میں تو انہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں, حضرت فاطمہ. وہ سلام اللہ علیہ آپ کے لیے ہے. جب میں ملا ان سے تو وہ کھڑی ہو گئی, اپنا سر جھکایا, میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. 2 دفعہ ملاقات ہوئی, دونوں دفعہ میں نے ان کو دیکھ کے تو اپنی جو نظریں تھی, I didn't want to stare at her. سر پہ ہاتھ رکھا, پیار دیا, سر پہ گزر گیا میں, اس لیے کہ میں انبیاء سے آمنے سامنے ملا ہوں. مجھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں لگتے, وہ مجھے اپنے بھائی لگتے ہیں. اور مجھے ان کے درد دل کا ان کی امتوں سے زیادہ احساس ہے. ہمارے انبیاء جتنے بھی ان سے ملے ہیں, ان کو دکھ کی حالت میں ان کی زندگی کی داستانیں ہم نے دیکھی ہے, سنی ہے, پڑھی بھی ہے, ان سے ملے بھی ہیں. امتوں کو تو پتہ ہی نہیں, ان تو خود غرض امتیں ہیں ان کی, یہاں بھی عالم ارواح میں بھی. اس لیے ان کو صاحب ایسے کہتا ہوں کہ عزت سے تو بات کرنی ہے نا. ہم نے ان کو علیہ السلام بھی کہہ دے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دے. دل میں منافقت ہو, دل میں سودے بازی ہو. میں نے جی 1 لاکھ دفعہ درود پاک پڑھا ہوا ہے نماز کے بعد. میں کٹر بریلوی جسے کہتے ہیں. مقصد میرا کیا تھا, اب ریلائز ہوتا ہے, ہیڈ پہ جو دعا ہوتی تھی نا, دین دنیا آخرت یا رسول اللہ, دین دنیا آخرت یا رسول اللہ, یعنی کہ سودے بازی جمع سودے بازی جمع سودے بازی. اسی کی بیس پہ ساری غلامی چاہیے تھی مجھے بھی, اور مسلمانوں کو بھی چاہیے. جو بھی ہے تیرے نبی کی امت سے, وہ جو بھی ہے خدا نے ٹھیک کرنا ہے ہر حال میں, ہر صورت میں. جو بھی ہے کون ہے, اب جو بھی ہے جیسے بھی ہے خدا کی مخلوق ہے, اور ہم نے وہ کرنا ہے جو خدا چاہے گا. خدا چاہتا ہے کہ یہ دنیا بیاہ سے بھر جائے, بھرے گی. خدا چاہتا ہے کہ انسانیت اس کی ہو کے فلاح پائے, وہ فلاح ایسے ہی پائے گی. اس لیے میں ان کو صاحب, کم از کم صاحب تو کہہ سکتا ہوں نا جی. اس لیے میں ان کو صاحب کہہ دیتا ہوں کہ یار سننے والے کو برا نہ لگے. اب علیہ السلام رضی اللہ, یہ بدعتیں ہیں, یہ بھی چھوٹتے چھوٹتے چھوٹ جائے گی جب آپ نبی محمد صاحب سے ملیں گے. یا یہ تو کیا بھی سلامتی ہو ان پہ. او بھائی جی, یہ ایک اضافی چیز ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جس کو میں رات کو ملا ہوں. مجھے یہ بات کرتے ہوئے ہنسی آئے گی یار, جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہم یہ رضی اللہ علیہ السلام وہ بندہ ریکوائر ہی نہیں کرتا.
اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کو میں یہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ آپ کا ایک ہی درجہ ایک ہی لیول، اس لیے ضرورت نہیں اس چیز کی. نہیں، میں اب آپ کو آپ کے درجے پہ لے آتا ہوں کہ نبی محمد جو ہے وہ آپ پہ درود بھیجتے ہیں، اس انسانیت پہ صحیح. جو خدا سے محبت کرتی ہے، جو خدا کو چاہتی ہے، جو خدا کو اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت جاننا چاہتی ہے، نبی محمد اور سارے انبیاء ان پہ درود بھیجتے ہیں. انہی کو خیر الامہ کہا ہے ان کی کتابوں میں کہ اللہ کے ہو جاؤ تو ہم تم پہ درود بھیج دیں گے. درود کیا نیک تمنائیں ہے نا، نیک بالکل تمنا. نیک تمنا ہے. سلامتی ہو، یہ کیا، یہ بھی گریٹنگ ہے نا ایک طرح کی. یہ بھی گریٹنگ ہے، گڈ مارننگ کہہ لے، سلامتی کہہ لے، گڈ مارننگ، ہاں یہ نہیں کہ بالکل. نمسکار کہہ لے، ست سری اکال ہاں کہہ لے، وہ نیک تمنائیں ہم دے رہے ہوتے ہیں. وہ کسی زبان میں دے لے، یا بالکل کالے ملتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں، ان کی زبان میں بول دیتے ہیں. ان کی زبان میں. ست گورے سری ملتے ہیں اکال، ان کو بورو بورو. سردار ملتے ہیں ست سری اکال، مس جی، کال. تو جس زبان میں ان کو آپ کی تمنائیں پہنچ گی، گریٹنگ پہنچ گی، بس. اچھا ویسے میں ایک یہ ایسے جو سردار جو پگ باندھتے ہیں نا سر پہ، دیکھی آپ نے سکھوں کی. جی جی. میں وہ سوچ رہا تھا پتہ نہیں یہ بلٹ پروف تو نہیں ہوتی کتنی، تو وہ اس کے اوپر وہ کپڑے سے اس کو کیا کرتے ہیں، تہ پہ تہ دیتے ہیں. وہ جی ان کا کلچرل چیز ہے، اس کو مقصد ان کا وہ تو حفاظت ہی ہے اپنی بالوں کی، یا ان بالکل کی وہ سنت ہے. حفاظت ہی ہے. جی جی. بلٹ پروف پگ ہی ہوگی نا ایک طرح کی ان کی. یہ نہیں جی مجھے پتا. کیونکہ پہلے وہ تلوار شلوار ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے اس لیے انہوں نے وہ حفاظت کے لیے شاید. پتا نہیں جی، یہ چیز تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں آپ سے. تو وہ بلٹ پروف اس کو کیا کرتے ہوں گے، اس میں کون سے، جس نے گولی مارنی وہ کہیں بھی مار دے گا، سر پہ تھوڑی صرف مارنی ہے. یا تو پھر مارنی ہے پوری بالکل. بلٹ پروف وردی پہن کے بندہ نکلے، وہ کرلی پگ کے نیچے کیا کوئی رکھے گا، تو یہ تو میک سینس ہی نہیں کرتا. ہاں لیکن بالکل. اگر آپ نے مظاہر کا ہے تو چلے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی، بہت شکریہ، بڑی ہی پیاری چلے گفتگو ٹھیک ہوئی ہے بڑے پھر. دنوں بعد، بڑا ہاں اچھا لگا. کوئی بات نہیں. چلے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، پھر انشاءاللہ ہوگی آپ سے ہاں جی، بہت ملاقات. شکریہ جی. آپ زوم میٹنگ میں اوکے تشریف لایا کریں، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے. چلو اوکے جی، بہت اوکے. شکریہ. خدا کی سلامتی، خدا حافظ.